آج کی ویڈیو میں ہم تاریخ کے کچھ ایسے واقعات پر نظر ڈالیں گے جو واقعی انسان کو تجسس میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ دوستو، ٹائم ٹریول کے متعلق تو آپ نے سنا ہی ہوگا، لیکن کیا یہ واقعی حقیقت پر مبنی ہے یا صرف سننے کی حد تک ہی سمجھا جاتا ہے؟ ٹائم ٹریول کیا ہے اور کون سے ایسے واقعات رونما ہو چکے ہیں جو ٹائم ٹریول کے حقیقت پر مبنی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں؟ اسلام ٹائم ٹریول کے متعلق کیا کہتا ہے، اس پر ہم ایک الگ ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ پہلے ہم ان دنیاوی پیش آنے والے واقعات کو مد نظر رکھ کر بات کر لیتے ہیں۔ فیکٹ نمبر 1، 28 جنوری 2003 پولیس ایک ایسے شخص کو گرفتار کرتی ہے جس پر یہ الزام ہوتا ہے کہ اس شخص نے انسائیڈ انفارمیشن کے ذریعے اسٹاک مارکیٹ سے $350 ملین صرف 2 ہی ہفتوں میں بنا لیے ہیں۔ تفتیش کے دوران وہ شخص پولیس آفیسر کو یہ کہہ کر حیران کر دیتا ہے کہ وہ آدمی سن 2256 میں رہ کر آ چکا ہے، یعنی کہ مستقبل میں ہو کر آ چکا ہے، اور تب ہی اسے اسٹاک مارکیٹ کے تمام اتار چڑھاؤ کے بارے میں پہلے ہی سے پتہ تھا، جس کی وجہ سے وہ اتنے کم ٹائم میں اتنا زیادہ پیسہ کما چکا ہے۔ پولیس آفیسر اس کی بتائی گئی اس سٹوری کو غلط سمجھ کر اگنور کر دیتا ہے، اور پھر کچھ دنوں بعد وہ شخص ضمانت پر رہا ہو جاتا ہے اور دنیا کی نظروں سے ہی اوجھل ہو جاتا ہے، کیونکہ پولیس کے بار بار سرچ کرنے کے باوجود بھی آج تک اس آدمی کا پتہ نہیں لگایا جا سکا۔ اور اسے بھی حیران کن بات یہ ہے کہ وہ شخص US انویژن آف عراق کی ایگزیکٹ ڈیٹ بھی بتا چکا ہوتا ہے، جو کہ بعد میں ویسا ہی ہوا۔ اب کیا وہ شخص ٹائم ٹریول کر چکا تھا یا نہیں، اس کے بارے میں کسی کو نہیں پتہ۔ فیکٹ نمبر 2، ٹائم ٹریولنگ ہپسٹر۔ دوستو، سامنے نظر آنے والی تصویر کینیڈا میں 1941 میں ایک برج اوپننگ سرمنی کے دوران کھینچی گئی تھی، جو کہ بالکل جینوئن حالت میں آج بھی گوگل پر موجود ہے۔ کیا آپ کو اس تصویر میں کچھ عجیب دکھائی دے رہا ہے؟ اس تصویر میں موجود وہ چشمے والا شخص جس کا ہیئر سٹائل اور چشمہ اپنے وقت کے لحاظ سے بہت جدید لگ رہا ہے، جس کو دیکھ کر یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ شخص کسی اور ہی دنیا سے آیا ہے۔ اور بعد میں اس تصویر بنانے والے شخص نے اس ماڈرن آدمی کو ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی، لیکن یہ آدمی کہیں نہیں ملا۔ اس لیے اس آدمی کے بارے میں بھی ٹائم ٹریول کا دعویٰ کیا جاتا ہے۔ فیکٹ نمبر 3، ٹائم ٹریول ان چارلی چپلن مووی۔ دوستو، یہ واقعہ 1928 میں پیش آیا جب ایک فلم کی پروموشن کے دوران بنائی گئی تصویر میں ایک ایسی عورت دیکھی گئی جو اس وقت موبائل فون پر کسی سے بات کر رہی ہوتی ہے۔ پہلے تو کسی نے اس بات پر توجہ نہیں دی، لیکن بعد میں جب اس ویڈیو پر غور و فکر کیا گیا تو پتہ چلا کہ وہ عورت موبائل فون پر کسی سے بات کر رہی ہے، حالانکہ 1928 میں تو موبائل فون ایجاد ہی نہیں ہوا تھا۔ اس ویڈیو بنانے والے شخص نے بہت سے دوسرے لوگوں کے ساتھ مل کر اس عورت کو تلاش کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن آج تک اس عورت کا کوئی پتہ نہیں لگایا جا سکا، اور اس عورت کے متعلق بھی ٹائم ٹریول کرنے کا دعویٰ کیا جاتا ہے۔ فیکٹ نمبر 4، فلائٹ انٹو دی فیوچر۔ دوستو، 1935 میں ایک امریکن ایئر مارشل جہاز پر اسکاٹ لینڈ سے امریکہ سفر کرتے ہوئے ایک تجربہ کرتا ہے اور اپنے جہاز کو اصل روٹ سے ہٹا کر ایک انجان راستے پر جانے کا فیصلہ کرتا ہے، جو راستہ ایڈنبرگ کے قریب ہوتا ہے، اور اس راستے پر آنے والا ایئر بیس کافی عرصے سے بند پڑا ہوتا ہے۔ ایڈنبرگ آتے ہوئے اس راستے پر اچانک سے موسم خراب ہو جاتا ہے اور آندھی طوفان کی وجہ سے طیارہ گرنے کے قریب ہو جاتا ہے۔ تبھی ایئر مارشل خود طیارے کو اس بند پڑے ویران ایئر بیس پر اتارنے کا فیصلہ کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی وہ ایئر بیس ان کے سامنے آتا ہے تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں کہ وہ ایئر بیس صرف آباد ہی نہیں بلکہ پوری طرح جدید ٹیکنالوجی سے لیس ہے، اور بہت سے ماڈرن ٹیکنالوجی سے لیس جہاز اس پر موجود ہوتے ہیں۔ اس واقعے کا یقین پہلے تو کسی نے نہیں کیا، لیکن 4 سال بعد اتفاقاً وہ اپنی ٹیم کے ساتھ ایک ایکسپیریمنٹ پر وہاں دوبارہ جاتے ہیں تو یہ دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں کہ یہی سبھی کچھ وہ 4 سال پہلے ہی دیکھ چکے ہیں۔ اسی وجہ سے اس واقعے کو بھی ٹائم ٹریول کا حصہ سمجھا جاتا ہے۔ فیکٹ نمبر 5، فیلاڈیلفیا ایکسپیریمنٹ۔ دوستو، 28 اکتوبر 1942 کو امریکن نیوی فیلاڈیلفیا کے سمندری علاقے میں اپنے جہاز کو دشمن کے ریڈار سے چھپانے کے لیے ایک ایکسپیریمنٹ کرتی ہے
اور یہ ایک ملٹری ایکسپیریمنٹ ہوتا ہے اور اس واقعے کو بالکل حقیقت پر مبنی سمجھا جاتا ہے۔ اس ایکسپیریمنٹ کے دوران اچانک ہی یو ایس نیوی کا ایک فائٹر جیٹ غائب ہو جاتا ہے جو بالکل سیم ٹائم پر ورجینیا کے علاقے میں دکھائی دیا جاتا ہے اور اس میں موجود تمام آدمی زخمی حالت میں پائے جاتے ہیں۔ اس وقت تو اس واقعے کی سمجھ کسی کو نہیں آتی، لیکن کچھ عرصہ بعد جب یہی واقعہ دوبارہ پیش آتا ہے تو لوگ یہ دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ وہی جہاز ہے جو اس وقت ایکسپیریمنٹ کے دوران غائب ہو چکا تھا، اور ویسے ہی اس میں موجود تمام آدمی زخمی حالت میں پائے جاتے ہیں۔ اور پھر یہ گمان کیا جانے لگا کہ اس دن اس ایکسپیریمنٹ کے دوران غلطی سے شاید وہ جہاز ٹائم ٹریول کر کے وہاں پہلے ہی جا چکا تھا، جس کی وجہ سے اس واقعے کو ٹائم ٹریول کے ثبوت کے طور پر لیا جاتا ہے۔ فیکٹ نمبر 6، ٹائم ٹریولنگ ممی۔ دوستو، یہ واقعہ منگولیا میں آرکیولوجسٹ کی ٹیم کو ایک پہاڑ میں موجود ایک کھائی کو سرچ کرتے وقت پیش آیا۔ جب سرچ کے دوران انہیں 1500 سال پرانی ممی ملی جو کہ دیکھنے میں بالکل ہی پرانی نہیں لگتی تھی، کیونکہ اس ممی کے پیروں میں موجود شوز اس بات کی طرف اشارہ کر رہے تھے کہ یہ ممی پرانی نہیں ہے، کیونکہ ان شوز پر موجود 3 سٹرپس ایسی تھی جو کہ آج کے دور میں ایڈیڈاس کمپنی کے شوز پر ہوتی ہے۔ اس واقعے کو آج تک کے دریافت ہونے والے آثار قدیمہ میں سب سے نمایاں سمجھا جاتا ہے، کیونکہ یہ واقعہ بھی ٹائم ٹریول کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ آج کے دور کے ایڈیڈاس کمپنی کے شوز آج سے 1500 سال پہلے کہاں سے آ گئے تھے۔ فیکٹ نمبر 7، چائنیز سوئس واچ۔ دوستو، یہ واقعہ 2008 میں پیش آیا جب چینی آرکیولوجسٹ کی ٹیم کو سرچ کے دوران ایک گھڑی ملتی ہے جو کہ آج سے 500 سال پرانی ہوتی ہے اور جس پر ٹائم 10:06 پر رکا ہوا ہوتا ہے، جو کہ سوئٹزرلینڈ میں بنائی گئی ہوتی ہے۔ لیکن حیرانگی کی بات یہ ہے کہ آج سے 500 سال پہلے تو سوئٹزرلینڈ کا وجود ہی نہیں تھا، تو پھر یہ گھڑی کہاں سے آ گئی، کسی کو اس بارے میں نہیں پتا۔ اس لیے اس واقعے کو بھی ٹائم ٹریول سے منسلک کیا جاتا ہے۔ تو دوستو، اس ویڈیو میں بیان کیے گئے تمام واقعات تاریخ کا حصہ ہیں جو ٹائم ٹریول کے ثبوت پر پیش کیے جاتے ہیں۔ اب ان واقعات کی حقیقت کیا ہے، اس کا علم تو اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہی ہوگا، لیکن ایک عام آدمی ضرور اس تجسس میں مبتلا ہوتا ہے کہ یہ سب کیسے ممکن ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔